أكبر شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور عطاء دیوان ہے۔ آداب ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان عبدالواجد اور آپ دیکھ رہے ہیں تسنیم ٹی وی۔ ناظرین، آج کی ہماری خاص پیشکش اسلام کیا کہتا ہے میں ہم بات کریں گے پڑوسی کے حقوق کے بارے میں۔ وہ شخص کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا جو پیٹ بھر کر کھائے اور اس کا پڑوسی بھوکا رہے۔ پڑوسی کے متعلق بہت ساری حدیثیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وارد ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم اللہ تعالیٰ کی عبادت اختیار کرو اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک مت کرو، اور اپنے والدین کے ساتھ اچھا معاملہ کرو، اور دوسرے اہل قرابت کے ساتھ بھی، اور یتیموں کے ساتھ، اور غرباؤں کے ساتھ، اور پاس والے پڑوسی کے ساتھ بھی، اور دور والے پڑوسی کے ساتھ بھی، اور ہم مجلس کے ساتھ بھی، اور مسافر کے ساتھ بھی۔ ایک حدیث میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد وارد ہوا ہے، جانتے ہو کہ پڑوسی کا کیا حق ہے؟ اگر وہ تجھ سے مدد چاہے اس کی مدد کر، اگر قرض مانگے تو اس کو قرض دے، اگر محتاج ہو تو اس کی عنایت کر، اگر بیمار ہو تو عیادت کر، اگر وہ مر جائے تو اس کے جنازے کے ساتھ جا، اگر اس کو خوشی حاصل ہو تو مبارکباد دے، اگر مصیبت پہنچے تو تعزیت کر، بغیر اس کی اجازت کے اس کے مکان کے پاس اپنا مکان اونچا نہ کر جس سے اس کی ہوا رک جائے، اگر تو کوئی پھل خریدے تو اس کو بھی ہدیہ دے، اور اگر یہ نہ ہو سکے تو اس پھل کو ایسی طرح پوشیدہ گھر میں لا کہ یہ نہ دیکھے، اور اس کو تیری اولاد باہر لے کر نہ نکلے تاکہ پڑوسی کے بچے اس کو دیکھ کر رنجیدہ نہ ہو، اور اپنے گھر کے دھوئیں سے اس کو تکلیف نہ پہنچا مگر اس صورت میں کہ جو پکائے اس میں اس کا بھی حصہ لگائے۔ تم جانتے ہو کہ پڑوسی کا کتنا حق ہے۔ قسم ہے اس پاک ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ اس کے حق کو اس کے سوا کوئی نہیں جانتا جس پر اللہ رحم کرے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کے غلام نے ایک بکری ذبح کی۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جب اس کی کھال نکال چکو تو سب سے پہلے اس کے گوشت میں میرے یہودی پڑوسی کو دینا۔ کئی دفعہ یہی لفظ فرمایا۔ غلام نے عرض کیا کہ آپ کتنی مرتبہ اس کو فرمائیں گے؟ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، وہ فرماتے تھے کہ مجھے حضرت جبرائیل علیہ السلام بار بار پڑوسی کے متعلق تاکید فرماتے رہے، اس لیے میں بار بار کہہ رہا ہوں۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ فرمایا خدا کی قسم مومن نہیں ہے، خدا کی قسم مومن نہیں ہے، خدا کی قسم مومن نہیں ہے۔ کسی نے عرض کیا یا رسول اللہ کون شخص؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا پڑوسی اس کی مصیبتوں اور بدیوں سے محفوظ نہ ہو۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ جنت میں وہ شخص داخل نہ ہوگا جس کا پڑوسی اس کی مصیبتوں سے محفوظ نہ ہو۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ دونوں حضرات حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ ارشاد نقل کرتے ہیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام مجھے پڑوسی کے بارے میں اس قدر تاکید کرتے رہے کہ مجھے ان کی تاکیدوں سے یہ گمان ہوا کہ پڑوسی کو وارث بنا کر رہیں گے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ پڑوس کہاں تک ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ 40 مکان آگے کی جانب اور 40 پیچھے کی جانب، 40 دائیں اور 40 بائیں جانب۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے نقل کیا کہ دور کے پڑوسی سے ابتدا نہ کی جائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے نقل کیا گیا کہ دور کے پڑوسی سے ابتدا نہ کی جائے بلکہ پاس کے پڑوسی سے ابتدا کی جائے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ میرے 2 پڑوسی ہیں، کس سے ابتدا کروں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا دروازہ تیرے دروازے کے قریب ہو۔ پڑوسی کے 2 پہلو ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مختلف طریقے سے نقل کیا گیا ہے کہ پاس کا پڑوسی وہ ہے جس سے قربت ہو، اور دور کا پڑوسی وہ ہے جس سے قرابت نہ ہو۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد نقل کیا گیا کہ پڑوسی 3 طرح کے ہیں۔ نمبر 1 وہ پڑوسی جس کے 3 حق ہو، پڑوس کا حق، رشتہ داری کا حق اور اسلام کا حق۔ نمبر 2 دوسری قسم وہ ہے جس کے 2 حق ہو، پڑوس کا حق اور اسلام کا حق۔ تیسری قسم وہ ہے جس کا ایک ہی حق ہو اور وہ غیر مسلم پڑوسی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں پڑوسیوں کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آج کی اس خاص پیشکش میں بس اتنا ہی، مجھے دیجیے اجازت اور آپ دیکھتے رہیے تسنیم ٹی وی آپ کے میزبان عبدالواجد کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔